يخشى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورہ الاعلی کے گزشتہ سبق میں سورت کا موضوع بیان کیا گیا تھا کہ اس سورت میں بیان توحید ہوگا اور تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی دلوائی جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان کی تخلیق میں اور اسے پروان چڑھانے میں چار چیزوں کا عمل دخل ہے۔ ان کو یہاں اللہ نے اکٹھا ہی ذکر کیا ہے۔ موضوع تھا سبح اسم ربک الاعلی، حقیقی جو تسبیح ہے، تعریف ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے انسان کو پیدا بھی کیا، فسوی، تسویہ کیا کہ درست بنایا۔ والذی قدر فہدی، پھر انسان کی تقدیر لکھی، اندازہ ٹھہرایا۔ فہدی، پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیے، ہدایت دے دی اسے۔ والذی اخرج المرعى، اللہ وہ ذات ہے جس نے خوشنما گھاس کو نکالا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ انسان کو سمجھایا کہ تجھے ہم نے پیدا بھی کیا، تجھے درست بھی بنایا، تیری تقدیر بھی لکھی، تجھے فطری ہدایت بھی دی۔ اب تو خوشنما فصل گھاس کی طرح سرسبز و شاداب لہلہا رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا ہم تجھے چورا چورا کر کے رکھ دیں گے۔ لہذا تم اطاعت اور فرما برداری کے لیے آئے ہو۔ اطاعت اور فرما برداری اللہ کے قرآن سے ممکن ہے، لہذا میرے پیغمبر سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، آپ بھولیں گے نہیں اس میں۔ الا ما شاء اللہ، اتنی قدر جتنا اللہ نے چاہا۔ اللہ ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، اللہ مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں اگلی بات ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے میرے پیغمبر آپ کو جتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا تقاضا بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ ظاہر ہے جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جتنا بڑا کام ہوتا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو مشن اور کاز ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ لہذا آپ پر مصائب، تکلیفیں، دکھ، انکار، ان تمام چیزوں سے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ انسان پر ہمہ وقت ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔
کے معاملے میں بھی اگر ہماری مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہی اور رہے گی تو ہم ہر معاملے میں میرے پیغمبر آپ کے معاون اور ممد ہوں گے، فہمن، عملاً، تبلیغاً، ہر حوالے سے۔ یعنی آپ کا مشن، یعنی آپ کی شریعت ہم آپ کو سمجھا بھی دیں گے، عملاً آپ کو عمل کرنے کی توفیق بھی ملے گی، آپ لوگوں کو عمل کر کے دکھائیں گے، اور فرمایا تبلیغاً، اور پھر یہ تبلیغ بھی آپ لوگوں کو کر کے دکھائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں کہ میں کیسے یہ سارا کام سنبھال لوں گا، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ دیکھیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم سہولت دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، لِلْيُسْرَىٰ، آسان کام کے لیے، یعنی شریعت کے بیان کے لیے، آسان کام کے لیے یعنی شریعت کے لیے ہم آپ کو سہولت دیں گے، آپ کو ہم شریعت ساری سمجھا بھی دیں گے، آپ عمل بھی کر کے دکھائیں گے، اور اس کے بعد میرے پیغمبر آپ شریعت کی تبلیغ بھی کر کے دکھائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو کہ میں یہ سارا بوجھ کیسے سنبھالوں گا، یہ آپ کی پریشانی نہیں، یہ ہم حل کر کے دیں گے آپ کو۔ لہذا میرے پیغمبر فذکر، پس نصیحت کر میرے پیغمبر، کس چیز کے ساتھ نصیحت کر؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے بعض مقام بعض کی وضاحت اور تفسیر کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فذکر، دوسرے مقام پہ فرمایا ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ میرے پیغمبر جب نصیحت کرنی ہو، جب لوگوں کو کوئی بات سمجھانی ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن کے ذریعے سے نصیحت اور واعظ کرنا ہے۔ ذکر بالقرآن، لہذا میرے پیغمبر نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نفع دے نصیحت کرنا۔ آپ یہ نہ سمجھیے میرے پیغمبر آپ نصیحت کریں گے تو سارے مان لیں گے، آپ یہ نہ سمجھیے پرانی باتوں کو ذہن میں رکھ کر مجھے صادق بھی کہتے ہیں، مجھے امین بھی کہتے ہیں، اور میرے پاس امانتیں بھی رکھتے ہیں، یہ باتیں ذہن میں نہ رکھیے میرے پیغمبر، وہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ دین کا معاملہ ہے۔ کوئی بندہ آپ پر فوراً ایمان ضروری نہیں کہ لے آئے، لہذا آپ کا کام ہے دین کی تبلیغ کرنا، کوئی مانے یا نہ مانے آپ نے تو نصیحت جاری رکھنی ہے۔ آپ نصیحت کرتے رہیں قرآن کے ساتھ، اگر نفع دے نصیحت، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اسے ضرور فائدہ ہوگا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن یخشیٰ، اب آگے اللہ نے خوشخبری دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی نہ سمجھیے میرے پیغمبر کہ کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا، کوئی بندہ میری دعوت قبول نہیں کرے گا، یہ ذہن میں بات نہ لائیے گا، اس لیے کہ میرے پیغمبر سَيَذَّكَّرُ مَن یخشیٰ، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ بندہ، یخشیٰ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ ذرا سا بھی کسی بندے کے دل میں اللہ کریم کا ڈر ہوا، خوف ہوا،
آخرت کی فکر اور غم ہوا وہ ضرور آپ کے پیغام پہ غور کرے گا. مستفیدین لوگ تیری دعوت مان لیں گے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور تیری قرآن کی دعوت سے تیری نصیحت سے میرے پیغمبر دور رہے گا محروم رہے گا وہ بندہ الاشقا جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا. جو قرآن سے محروم رہے گا محبت ہی نہیں ہوگی اسے قرآن سے اس کے مضامین سمجھنے سے اس کے واعظ میں شرکت کرنے سے اسے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوگا. فرمایا ایسا بندہ پھر قرآن کے موتی بھی حاصل نہیں کر سکتا پھر ہدایت بھی اس کی نصیب میں نہیں ہو سکتی. دور اس سے وہی رہے گا قرآن سے نفرت وہی کرے گا قرآن سے پیٹھ وہی کرے گا قرآن سے دوری وہی اختیار کرے گا الاشقا جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں مخلوق کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جتنی بھی ہیں لیکن یہ والا کلام کسی مخلوق کا کلام نہیں خالق کا کلام ہے. ٹھیک ہے جی. جب یہ قرآن اللہ نے آسمان سے اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ تو اس وقت یہ کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا. یہ نہیں کہ کوئی اسی طرح لکھا ہوا تھا اتار دیا بلکہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کلام کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یاد کروایا. لکھا تو بعد میں گیا نا پہلے تو یہ کلام زبانیں ہی اترا نا. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جبریل امین قرآن پڑھتے نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے. یہ ڈر ہوتا تھا کہ میں کوئی جملہ بھول نہ جاؤں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہ ہو آپ جبریل امین کے ساتھ تلاوت نہ کیا کریں. جبریل آپ کو سنائے گا صرف تیرے دل پہ نقش کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو مشقت نہ اٹھا خواہ آپ مشقت پہ پڑ جاتے ہیں ہم یاد کروا دیں گے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. جب قرآن اترا تھا قرآن کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا بلکہ تو یہ تو کلام کی شکل میں اترا تھا. اللہ نے یہ کیوں فرمایا پہلے صفحے پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ذالک الکلام لا ریب فیہ. بات سمجھ آئی؟ ایک کلام اترا نا حضور پہ کتاب تھوڑی اتری ہے. ذالک الکلام لا ریب فیہ ہونا ذالک الکتاب کیوں کہہ دیا؟ یہ پہلے بھی شاید میں نے ایک دفعہ یہ بتایا ہوا ہے. اس لیے کہ قرآن لکھنے والے صحابہ کرام تھے انہوں نے نبی پاک کے سامنے قرآن مجید کو لکھا. نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ نے پھر مہر لگا دی سند عطا کر دی قرآن مجید کی حقانیت کو اور صحابہ کرام کے امانت دار ہونے پر فرمایا جو قرآن صحابہ نے لکھا اپنے ہاتھوں سے اور کتابی شکل میں بنا دیا ہے میں اللہ اعلان کر کے بتاتا ہوں اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ورنہ میں نے تو کلام اتارا تھا انہوں نے کتاب بنا دی. اس لیے اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ضروری تھا تاکہ صحابہ کی صداقتوں کا اعلان ہو جائے. فرمایا بڑا ہی بدبخت بندہ ہے جو میرے قرآن سے محروم ہوگا بڑا بدبخت بد نصیب ہوگا. پھر اس کا حشر کیا ہے؟ فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ یہ وہ بدبخت ہے یصلی النار الکبریٰ جو داخل ہوگا بہت
بہت بڑی آگ میں، الکبرا بہت بڑی آگ میں اللہ کریم اس بدبخت کو داخل کرے گا، یعنی جہنم میں۔ اب اس میں بھی پتہ نہیں کتنے کروڑوں قسم کے عذابات ہیں۔ حالت کیا ہونے والی ہے اس بندے کی جہنم میں؟ اللہ نے فرمایا ثم لا يموت فيها، پھر وہ نہیں مرے گا اس جہنم میں، جہنم میں اسے موت نہیں آئے گی، بقبض روح قبض نہیں ہوگی اس کی، اور فرمایا ولا یحییٰ، زندہ بھی نہیں رہے گا یہ بندہ جہنم میں۔ اے جڑا بندہ تسی آتے ہو کہیں ملن جو کی حال ہے اس با لگا نہ مویا چیتے نہ کہ مطلب بہت بھڑی حالت اس، سمجھی بہت بھڑی حالت اس، یعنی آپ کے پاس اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی حالت کو بیان کرنے کے لیے چونکہ الفاظ نہیں نہ ہوتے تو آپ یہ مثال دے دیتے ہو با لالا نمویا جنہ جینا جی، یعنی کوئی حال ہی نہیں، اس نے یہی مطلب ہے لا یموت فیہا ولا، نہ مویا چوسنے نہ جینے چوسنے، خیال کرے، یعنی ایسی حالت اللہ کر دے گا کہ جو ناقابل بیان ہے، جیسے اللہ نے بھی بیان نہیں کیا بلکہ مثال دے دی جو ہم لوگ دیتے ہیں۔ فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، کافر مشرک بندہ، قرآن سے دور بندہ جہنم میں مرے گا بھی نہیں، ولا يحيا، زندہ بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی چین نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی آرام نہیں ہوگا اس بندے کو جہنم میں۔ جہنم میں پڑا ہے یہ بندہ، اے یارو مددگار ہے، دائیں دیکھتا ہے تو بائیں دیکھتا ہے، نہ ادھر کوئی پرسان حال ہے نہ ادھر کوئی پرسان حال ہے، ہر بندہ اپنی اپنی تکلیف میں مگن ہے۔ کوئی بندہ اتنا پریشان حال ہے کہ ان کی انتڑیاں ساری باہر لٹک رہی ہوں گی اور انتڑیوں کے ارد گرد وہ بیل کی طرح چکر لگا رہا ہوگا، ساریاں آندرا بار پہیاں، ایک ہی کلنا بدیاں ہویاں آندرا وقو جی داند نہیں کلنا پھرنا، ای بھی ہیون پھر سی چکر لیسی اپنی آندرا کھیسی گند کھیسی اتو، پیاس محسوس ہوگی، بھوک محسوس ہوگی، پھر اہل جنت کو پکارے گا منہ کر کے اوپر، اور جنت والے ہو، مزے کی زندگی گزارنے والوں، اللہ کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ہمارے اوپر پھینکو، ٹھنڈا پانی پھینک دو، اوپر سے وہ جواب دیں گے اللہ نے جہنمیوں پہ نعمتوں کو حرام کر دیا ہے، اسی کی دے سکتے ہیں تو ایسا کون نہیں دے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر اس کیفیت سے بچنا چاہتے ہو کائنات والے ہو تو پھر میں اللہ کا اعلان سن لو، کامیابی کے معیار سن لو، قد افلح من تزکا، اللہ نے فرمایا پکی بات ہے، افلح کامیاب ہو گیا، کامل کامیاب ہو گیا وہ بندہ، تزکا جس بندے نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، شرک سے پاک کر لیا، اخلاق خبیثہ سے پاک کر لیا، گندے عقائد سے پاک کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیا، فرمائے بندہ کامل طور پر کامیاب ہو کے میں اللہ کے دربار میں آنے والا ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ فرماتے ہیں کامیاب کون لوگ ہیں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور یاد کیا اپنے پروردگار کے نام کو، کیا مطلب؟ فرمایا فَصَلَّى، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے نماز نہیں چھوڑی، فصلہ، اس نے کیا کی؟ نماز پڑھی، اس نے کیا کی؟ نماز۔ جتنا بندہ
اللہ کو نماز میں یاد کرتا ہے اتنا بندہ اور کسی موقع پہ بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا جتنا بندہ اللہ کے قریب نماز میں ہوتا ہے اتنا کسی اور عبادت میں اللہ کے قریب نہیں ہوتا. فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اپنے رب کو یاد کرتا ہے فَصَلَّى نمازیں پڑھتا رہتا ہے نماز ضائع نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت آئی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت میں گناہ کر بیٹھی ہوں. میرا مسئلہ سنیے گا پہلے حضرت, میرے لیے استغفار کیجئے گا, مجھے معاف کیجئے گا. کیا ہے میں کروں گا استغفار کی کر کے آئی ہیں. حضرت میں گناہ کر بیٹھی ہوں, زنا ہو گیا ہے مجھ سے, اس کے نتیجے میں نے بچے کو بھی جنم دیا اور پھر میں نے اس بچے کو اپنا گناہ چھپانے کے لیے قتل بھی کر دیا ہے. اب میرا دل مجھے مطمئن نہیں رہنے دیتا, میرا دل کرتا ہے کہ میری معافی تلافی ہو جائے. اللہ کے دربار میں دعا کریں اللہ مجھے معاف کرے. موسیٰ علیہ السلام کا رنگ اڑ گیا غصے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نکل جا, اخرج اخرج, نکل جا میرے دربار سے, نکل جا میرے پاس سے. اتنے بڑے گناہ کر کے آئی ہے اور میرے پاس آ کے استغفار کا کہہ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھا دیا. اتنے میں جبریل امین نازل ہو گیا. اے موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر, اللہ فرما رہے ہیں آپ نے اس گنہگار عورت کو کیوں مایوس کر کے نکال دیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ زنا اور شرک سے بھی بڑے جرائم موجود ہیں دنیا میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ کون سا بڑا جرم ہے جو زنا اور قتل سے بھی بڑا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین نے بتایا کہ اللہ فرما رہے ہیں ایک فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑنا زنا اور قتل سے بھی بڑا جرم ہے. ایک فرض نماز, ساڑیاں کتنی رہی ہوئی ہیں بھائی صاحب حساب کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شاید نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں ہے. جس ساری زندگی حضور نے اکھیں نہیں ٹھڑیاں کیتیاں او بھی کل آخنا بھی ماں ہتھے نال کوثر پہ وین, ہتھے نال ماں بھی کل کوثر پہ وین تے میں بھی شفاعت کریں. او بھائی اس لائق تھی ونیا, اس قابل تو ہو جائیں. اللہ فرما اچھا بس یہ سورت ختم کرتے ہیں, وقت بھی زیادہ ہو گیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا, اللہ نے فرمایا بلکہ تم لوگ سنیں ہم اللہ کی آخنا, بلکہ تم لوگ تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو, اہمیت دیتے ہو الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو. تو سب دنیا کی زندگی چنگی لگی. اللہ فرمانے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے دنیا کا مطلب یہی ہے قریب کی چیز, نیڑے والی شے, جو چیز نزدیک ہو اس تک ہاتھ جلدی پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کا نفع بھی فوراً ملتا ہے, نقصان تو ظاہر ہے بندہ چاہتا ہی نہیں. تو جو چیز جلدی ملے نا, تو انسان پیدا بھی عجلت میں کیا گیا ہے. خلق الانسان من عجل, انسان کو اللہ نے جلد باز پیدا کیا ہے. تو یہ ہر فائدے کی طرف جلدی بھاگتا ہے. اب اس کا چونکہ نفع جلدی ملتا ہے دنیا کا, اس لیے لوگوں نے جلدی دل لگا دیا دنیا سے. حالانکہ آخرت فرمایا والآخرت خیر وابقا, اور آخرت حالانکہ آخرت واو حالیہ, حالانکہ آخرت خیر وہ بہت بہتر ہے, وابقا
ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آخرت تو بہت بہتر ہے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو نا، ایک چیز کا ہم نے مشاہدہ کیا، ہمیں اس پر یقین آ گیا، ہم نے اس پر دل لگا لیا. ایک چیز کا ہم نے صرف سنا، مشاہدہ نہیں کیا، اس پر ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا، بھلے اللہ ہی کیوں نہ کہے. انسان کی یقین کا یہ حال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محض قول پڑھ رہا تھا، قول وہ فرما رہے تھے کہ اگر اللہ تعالی، شاید کچھ الفاظ کا مجھ سے ہیر پھیر ہو جائے، اللہ کبھی بے شمار فرمائے، کہ اگر اللہ تعالی سامنے واضح آ جائیں یا آخرت سامنے کر لیں، ہمارے سارا منظر دکھائیں، تو میرے ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی. ان کی بات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرا ایمان پہلے سے ہی اتنا مضبوط ہے، گویا میں آخرت ابھی سے دیکھ رہا ہوں، یعنی میں بالکل ذرا برابر ڈاواں ڈول نہیں ہوں. ہم نے چونکہ دیکھی نہیں، اس لیے ہمارا وہ یقین نہیں جو ہونا چاہیے تھا. اور اللہ کو فرما رہے ہیں جب انسان دنیا سے نکل کے اس جہان میں جائے گا نا، تو پتہ کیا محسوس ہوگا؟ جیسے پنجرے میں سے کوئی پرندہ نکل کے کھلی فضا میں نہیں اڑ جاتا. مومن بندے کی یہ کیفیت ہوگی. وہ دنیا کی پابندیوں سے، بیماریوں سے، ٹینشنوں سے، بغض، حسد، کینہ، بہت کچھ، ان تمام چیزوں سے جب اس کی روح آزاد ہوگی تو اس کے لیے خوشیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. سکون ہی سکون، اللہ کی رحمت ہی رحمت. سمجھ آ گئی؟ تو یقین رکھنا چاہیے کہ میرے لیے، میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، میرے لیے آخرت جب میرے اللہ نے کہہ دیا نا وہ بھلائی ہی بھلائی ہے، تو پھر مجھے شک نہیں کرنا چاہیے. دنیا تھوڑی سی ہے، چلو چنگی نہیں تو ماڑی گزرتا. ویسی ہم سے پہلے امیروں کی بھی گزر گئی، غریبوں کی بھی گزر گئی. قبر تھا ایک جی نہیں خدا دے دیتی ہیں. میں دیکھ رہا تھا، تصویر آئی فیس بک پہ، پہلا پرائم منسٹر کی پتنی گورنر پاکستان لیاقت علی خان، قبر قابل دید ہے، ویکھنے میں قابل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس جڑا منا نہ قبر نہ ٹوٹا پھٹا ہوا ہے، ایک گٹ تو بھی چکی تھی گی ہنڈی کوئی گھا کوئی گند وغیرہ. ایک پرائم منسٹر صاحب پہ نے جڑے کدے شاید مکھی بھی نہیں بیٹھن دینا ہے. آج کچھ نہیں کوئی فاتحہ بھی پڑھنے پتہ نہیں کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا. جی ہاں بھائی، دنیا کیا ہے؟ سب کچھ آخرت ہے. بس اللہ نے موقع دیا آخرت سنوارنے بنانے کا، انشاءاللہ لگی ہوئی ہیں انشاءاللہ. فرمایا والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، وابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ والے مضمون جو ابھی آپ نے سنا پیچھے سارا، یہ والا مضمون لفی الصحف الاولی، البتہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھا. یہ پہلے صحیفوں کا بھی یہی مضمون تھا. پہلے بھی اللہ نے یہی باتیں اتاری، صرف قرآن میں نہیں. یہی مسئلہ توحید اتارا تھا، یہی فکر آخرت اتاری تھی. اسی یہی قرآن میں جو مضمون اللہ نے بیان کیے اور فکر آخرت دلائی، یہی چیزیں اللہ پہلے لوگوں کو بھی سمجھاتا رہا تھا. فرمایا اور دنیا سے بے رغبتی اللہ نے پہلے لوگوں کو بھی دلوائی تھی. کون سے صحیفوں میں؟ فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں، و موسیٰ، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں. ان میں بھی ہم نے یہی مضمون بیان کیے تھے، تمہیں بھی یہی سمجھا رہے ہیں. انہوں نے فائدہ اٹھایا تو فائدے میں رہ گیا، فائدہ نہیں اٹھایا تو نقصان میں رہ گیا. تو فائدہ اٹھاؤ گے تو فائدے میں رہو گے، نہیں اٹھاؤ گے تو ان کی طرح نقصان میں رہو گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو مختلف چند ایک دو دکا واقعات ہیں نا جو میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. الہ الا واحد. اجمعین.